لیکن ہماری گردنیں سے کاٹنے سے پہلے آیات کی گردنیں کاٹنی پڑیں گی. قرآن کریم میں قطر بیوند کرنی پڑے گی، کیونکہ اتنی کھلی کتاب ہے، اتنا واضح کر دیتی ہے اپنے مضمون کو کہ کوئی بھی شک کی گنجائش باقی نہیں چھوڑتی. پھر فرماتا ہے ان لوگوں کا ذکر کر کے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں رسول نبی کی، یعنی محمد مصطفیٰ کی، جو امی بھی ہے، اور اس کا وہ ذکر پڑھتے ہیں اپنی کتابوں میں، فی التوراۃ والانجیل، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی. اب الذین یجدونہ مکتوبا عندہم سے مراد صاف پتہ چل رہا ہے کہ اہل کتاب ہیں، کیونکہ مسلمانوں کی دو کتابیں تو نہیں ہیں. یہ الذین سے مراد کون ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو پیروی کرتے ہیں؟ کن کا ذکر چل رہا ہے؟ الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تورات اور انجیل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا دیکھتے ہیں، اور پیشتر اس کے کہ وہ مسلمان ہو جائیں ان کے دل میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر وہ آپ کی پیروی کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر ایمان ان کو نصیب ہوتا ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے کیا سلوک کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں ان کو؟ قرآن کریم نے 6 کام بتائے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. جو کوئی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سے محبت کرنے لگے اور اپنے آپ کو آپ کے حضور پیش کر دے کہ اب جس طرح چاہیں مجھے بنا دیں، میں حاضر ہوں، تو فرمایا امر بالمعروف کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اچھے نیک کاموں کا حکم دیتے ہیں، اور نہیں انل منکر کرتے ہیں، برے کاموں سے روکتے ہیں، اور طیبات کو حلال کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اچھی چیزیں، پاکیزہ چیزیں کھایا کرو، اور خبائث کو، گندگی اور بیہودہ چیزوں کو منع فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں نہ کھایا کرو، اور بوجھ اتارتے ہیں تمہارے رسم و رواج کے جو بوجھ تم نے اپنے اوپر لاد رکھے ہیں، اور گردنوں کے توق کاٹ کے دور کر دیتے ہیں. یہ 6 احسانات ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جو آپ کے اسوے میں ملتے ہیں. اس کے مقابل پر فرمایا پھر ایمان لے آؤ. ایسے شخص پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ آخر پر ان ساری باتوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ، کیونکہ اہل کتاب کا ذکر چل رہا تھا، اس لیے فرمایا ایسا رسول جو اتنا بڑا تمہارا محسن ہے، ایسے اچھے کام کر رہا ہے، ایسی پاکیزہ تبدیلیاں تمہارے اندر پیدا کر رہا ہے، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس رسول پر ایمان لے آؤ. الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، اس رسول نبی امی پر ایمان لاؤ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے خود، اور اس کے کلام پر ایمان لاتا ہے، واتبعوہ، اور اس کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. یہ ہے قرآن کریم کا حکم. اور بعض حکومتوں کا حکم یہ ہے کہ اس کی پیروی نہ کرو، کیونکہ ہمارے نزدیک چونکہ تم مسلمان نہیں ہو، اس لیے ہم یہ حکم دیتے ہیں کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرو ورنہ سزا ملے گی. تو آپ کی تو ہم پیروی کرتے ہی نہیں پہلے، نہ ہمیں کوڑی کی پرواہ ہے آپ کی پیروی کی. ہم تو جس کی پیروی کرتے ہیں قرآن میں حکم ہے کہ اس کی پیروی کرو. اس لیے یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر پیروی منع ہے تو کس کس جگہ منع ہے، کون کون سی جگہ منع نہیں ہے. یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معروف کا حکم دیتے ہیں، اگر یہ نقالی ہے اور اس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو احمدیوں کے لیے پھر یہ جرم ہونا چاہیے کہ وہ سچ بولیں،
احمدیوں کے لیے جرم ہونا چاہیے، نہیں انل منکر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اگر چوری نہ کریں تو یہ جرم ہے۔ جتنی نیکیاں اسلام میں لکھی ہوئی ہیں حضرت اقدس محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت سے کر کے دکھائی ہیں، وہ ساری نقالی ہیں۔ ان میں سے کون سی ہے جو نقالی نہیں ہے؟ اور جتنی برائیاں منع فرمائی ہیں ان سے بچنا نقالی ہے۔ تو پہلے یہ تو قانون بناؤ کہ پاکستان میں اگر کسی احمدی نے کسی کو گالی نہ دی تو یہ جرم ہوگا، اور اگر کسی احمدی نے کسی کی چوری نہ کی تو یہ جرم ہوگا، اگر قتل نہیں کرے گا تو جرم ہوگا، اگر ڈاکہ نہیں ڈالے گا تو جرم ہوگا، اگر غریبوں کی حق تلفی نہیں کرے گا تو جرم ہوگا، اگر شراب نہیں پیے گا تو جرم ہوگا، اگر سور نہیں کھائے گا تو جرم ہوگا، اگر وہ لوگوں کو حرام نہیں کھلائے گا تو جرم ہوگا۔ ہر نیکی کو قانوناً الٹانا پڑے گا آپ کو، کیونکہ یہ نیکیاں ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھی ہیں، اور قرآن فرما رہا ہے کہ آپ سے ہی سیکھو گے تم۔ آئندہ کے لیے ہر خیر کا پیمانہ آن حضور کے خم خانے سے ملے گا، اس لیے جب باہر کچھ رہا ہی نہیں تو نقالی کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں ہے۔ کون سی دنیا کی قوم ہے جو حضور اکرم کی نقالی کے بغیر بھی دنیا میں پنپ سکتی ہے اور تہذیب لے سکتی ہے، تہذیب سیکھ سکتی ہے؟ کیونکہ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ ہر قسم کی تہذیب، ہر قسم کی اعلیٰ زندگی، ہر قسم کی پاکیزگی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ فرما دی گئی۔ بس اگر آپ روکتے ہیں کہ اس سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے تو پھر قانون تفصیل سے بنائیے کہ جو بھی جس کو ہم کہیں گے غیر مسلم ہے اس کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات میں الٹ چلنا ہوگا، تب ہمارے دل کو ٹھنڈ پڑے گی۔ وہ احسان کیا کرتے تھے، اگر تم بھی احسان کرو گے تو ہمیں بہت تکلیف ہوگی، بڑا غصہ آئے گا، اس لیے ہم کہیں گے کہ تم احسان کروا کر تو احسان فراموشی کیا کرو۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ بولتے تھے، اور ہم نے تو تمہیں کافر سمجھ لیا ہے، اس لیے تمہارا کیا حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا؟ تم جھوٹ بولا کرو، اور اگر سچ بولو گے تو قانون تمہیں 3 سال کے لیے اندر کر دے گا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا حق چھوڑتے تھے غیروں کے لیے، تم لوگوں کے حق مارو، تم کون ہوتے ہو حضور کی پیروی کرنے والے؟ اس لیے جب تک ہمارے حقوق نہیں تلف کرو گے ہم تمہیں سزائیں دیں گے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان اور عزت کی حرمت قائم فرماتے تھے، اس لیے تم کون ہوتے ہو کہ جان اور عزت کی حرمت قائم کرو؟ یہ شکلیں ہیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ کام تھے جو آپ کیا کرتے تھے، ان چیزوں کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے۔ تو سارا اسلام چھوڑ کر آپ کو صرف اذان کہاں سے نظر آ گئی ہے، یا مسلمان کہلانا کہاں سے نظر آ گیا کہ بس یہی 2 چیزیں ہیں گویا اسلام کی؟ میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کیوں باقی چیزیں بھول گئیں، اس لیے کہ وہ مشکل ہیں، وہ آپ نہیں کرتے، بہت سارے چھوڑ بیٹھے ہیں، اس لیے مشکل کام جو ہیں وہ تو آپ نے ان سے ہو رہا ہے، وہ یہ ہمیں کیا کہیں گے کہ ہماری نقالی کرتے ہو؟ اس لیے جو کام آسان ہیں اور چند آدمیوں نے کرنے ہیں وہ وہاں انہوں نے نقالی ڈھونڈ لی ہے۔ ایک مولوی نے اذان دے دی اور جماعت کھڑی کرا دی اور مسلمان کہہ دیا اپنے آپ کو جب کوئی فارم بھرنا ہوا، اس میں کون سا مشکل کام ہے؟ تو جو مشکل کام تھے ان سے ہمیں نہیں روک رہا ہے، کیونکہ آپ نہیں ہوتے، وہ نیکیاں خود کریں تو پھر کہیں نا کہ ہماری نقالی کرتے ہو، جھوٹی قسموں سے باز آئیں عدالتوں میں تو پھر کہیں نا کہ ہماری نقالی کرتے ہو۔ ظلم اور سفاکی اور لوگوں کے اموال لوٹنا اور ہر روز قتل و غارت اور چوریاں اور ڈاکے، یہ سارے کام ہو رہے ہیں اس ملک میں جہاں احمدی غیر مسلم ہیں، اور بڑی کثرت سے ہو رہے ہیں۔ تو ان سب کاموں میں ہمیں کیسے روکیں گے؟ کیونکہ اگر وہ روکیں گے تو آپ تو کر نہیں رہے، نقالی کس بات کی ہوگی پھر؟ بس یہ 2 آسان کام ہیں، اس میں بڑی آسانی کے ساتھ الزام لگ سکتا تھا کہ نقالی کرتے ہو، کیونکہ ہر مسجد میں اذان ہوتی ہے اور ہر مسلمان
جو مسلمان کہلانا چاہتا ہے ہر وہ شخص، دل میں ایمان ہو یا نہ ہو، ساری زندگی اس نے کبھی نماز پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، بدکاریوں میں مبتلا ہو، چور ہو، چکا ہو، کمیونسٹ ہو چکا ہو، اسلام پر ہنستا ہو، اس کے لیے مسلمان کہنا کون سا مشکل کام ہے؟ اور اگر اس کے دل میں کوئی تقوی ہی نہیں ہے تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرنا اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ 100 بسم اللہ کر کے وہ یہ 2 شرطیں پوری کرے گا۔ تو یہ وجہ ہے جو انہوں نے چنی ہے یہ باتیں، تبلیغ چھوڑ دی ہے خود۔ ہمیں جو تبلیغ والے معاملے میں ایک استثناء ہے، میں اس لیے الگ اس کو کہہ رہا ہوں، غیروں میں تبلیغ چھوڑ دی ہے، اور ہمیں تبلیغ سے اس لیے منع کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں تمام دنیا میں احمدیت کا غلبہ ہو جائے گا۔ وہ تو براہ راست ہٹ کرتی ہے چونکہ تبلیغ، اس لیے یہ مشکل بنی ہوئی ہے ان کو، ورنہ تو خود بھی تبلیغ چھوڑ بیٹھے ہیں۔ عام دستور تو یہ ہے کہ جو خود چھوڑ بیٹھے ہیں ان میں منع نہیں کیا، جو خود کرنا آسان تھا وہ منع کر دیا۔ ایک تیسری چیز تبلیغ ہے، وہ کیوں فرق کیا گیا وہ میں بتا رہا ہوں، کیونکہ تبلیغ کے متعلق یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تبلیغ کی ان کو اجازت دی گئی تو اس تیزی کے ساتھ جماعت پھیلتی چلی جائے گی کہ ایک ہماری اکثریت اقلیت میں تبدیل ہو جائے گی اور ان کی اقلیت اکثریت میں تبدیل ہو جائے گی، اس لیے مجبوری ہے۔ بہرحال یہ تمام امور وہ ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے اور جن کی طرف لوگوں کو بلایا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی کرتے ہیں، اولئک هم المفلحون، جو لوگ اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ کو چاہتے ہیں، وہ نیک لوگ ہیں، نجات دہندہ ہیں۔ جو لوگ آخرت کے دن سرخرو ہونا چاہتے ہیں وہ نجات دہندہ ہیں۔ تو یہ سارے قانون پہلے بنانے پڑیں گے کہ اللہ کو چاہنا جرم ہے اس ملک میں، یوم آخرت میں سرخرو ہونا جرم ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیک باتوں میں پیروی جرم ہے، اور پھر نیک باتوں کی تفصیل بتائی جائے، اور جتنی بڑی نیکی اتنی بڑی پھر سزا ملنی چاہیے، کیونکہ جرم بھی اتنا بڑا ہوگا۔ اگر سچائی سب سے بڑی نیکی ہے تو سب سے بڑی سزا سچائی پہ ملنی چاہیے۔ اور یہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ ایسی باتیں ہیں جو ہو نہیں سکتی، کچھ ہو بھی چکی ہیں ان میں سے۔ اس وقت پاکستان دنیا کا ایک واحد ملک ہے جہاں سچائی کے جرم میں سزا مقرر ہو چکی ہے۔ مثلا جب احمدی کو کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو غیر مسلم کہو، تو وہ شخص جو دل سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو اور قرآن کو تعمیل کے قابل واجب التعمیل کتاب سمجھتا ہو، اور اس کے سارے ایمان کی بنیادیں وہی ہوں جو قرآن کریم نے مقرر فرمائی ہیں، تو جب وہ منہ سے یہ کہے گا کہ میں غیر مسلم ہوں تو جھوٹ بول رہا ہوگا۔ بس ایک ہی ملک ہے ساری دنیا میں جہاں جھوٹ کی سزا مقرر ہوئی ہے، جھوٹ کی سزا نہیں، جھوٹ پر شاباش مقرر ہوئی ہے، اور سچ پر سزا مقرر ہو گئی ہے۔ تو میں نے جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا تھا، قرآن کریم کی تعلیم ایسی عظیم الشان کی تعلیم ہے کہ جب اس کو آپ چھوڑتے ہیں آپ کے اندر کجیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور لغویات آپ کی ظاہر ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ کے لیے چارہ نہیں رہتا کہ قرآن تعلیم کو چھوڑنے کے بعد لغویات اور کجیوں سے خود بچ سکیں۔ تو چونکہ قرآن تعلیم کے خلاف ایک حکم دیا تھا، اس کی لغویت خود بخود ظاہر ہونی شروع ہو گئی۔ عملاً یہ پہلا قدم اٹھا لیا گیا ہے اس ملک میں کہ سچ بولنے کی سزا 3 سال قید و مشقت اور لامتناہی جرمانہ بھی ہو سکتے ہیں۔ سچ اور جھوٹ کی تعریف اس کے سوا ہو ہی نہیں سکتی کہ جو انسان سمجھتا ہو اس کے خلاف بیان دے۔ سچ یہ نہیں ہے کہ واقعتاً وہ بات درست ہے کہ نہیں، سچ یہ ہے کہ جو میں نے دیکھا ہے اور میں نے سمجھا اس کو بیان کروں۔ مثلا زاویہ نگاہ بدلنے سے چیزیں مختلف دیکھی جاتی ہیں۔ ایک انسان کی آنکھ میں بیماری ہے، وہ سبز دیکھتا ہے، اگر وہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور وہ ڈاکٹر کہے کہ
کالے کو سبز دیکھتا ہے یا سبز کو سرخ دیکھتا ہے، اس قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں آنکھوں کی. یا یوں کہنا چاہیے کہ سبز رنگ نہیں دیکھ سکتا، صرف کالا ہی سبز کو دیکھتا ہے. کلر بلائنڈنس اسی کو کہتے ہیں. ریڈ نہیں دیکھ سکتا، گرین نہیں دیکھ سکتا، وہ دونوں بلیک اینڈ وائٹ یا ان کے شیڈز نظر آتے ہیں اس کو. تو یہ جو شکل ہے، اس میں اگر ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بتاؤ کیا دیکھ رہے ہو تم، اور اس کو سبز رنگ سیاہ نظر آ رہا ہو، اگر وہ یہ کہے کہ مجھے سبز نظر آ رہا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے، حالانکہ واقعتاً وہ سبز ہے. اس لیے سچ اور جھوٹ کا تعلق ہر ذات کے اندرونے سے ہے. واقعتاً کوئی چیز سچ تھی یا نہیں تھی، اس بات کا تعلق تحقیق سے ہے، اور سب سے زیادہ حقیقی علم اللہ رکھتا ہے. لیکن جہاں تک انسان کا تعلق ہے، سچ اس کو کہتے ہیں جو وہ سمجھ رہا ہے، جو وہ دیکھ رہا ہے. اگر اس کے برخلاف بیان کرے گا تو وہ جھوٹا ہے. تو اگر ہم اسلام کو سچا سمجھ رہے ہیں تو اس کے برخلاف بیان کرنے سے لازماً جھوٹے ثابت ہوں گے. ایک خرابی تو ان کو یہ اختیار کرنی پڑ رہی ہے. دوسرے یہ کہ نہ صرف جھوٹا بنانا چاہتے ہیں بلکہ مکذب بنا رہے ہیں. یعنی جب کہتے ہیں تم کہو ہم غیر مسلم ہیں، تو غیر مسلم بغیر تعریف کے تو کوئی چیز نہیں ہے، نہ کسی مذہب کا نام ہے. غیر مسلم ایک